السلام علیکم. آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اور آج ہم ازمیر بٹ کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ ریڈ کریں گے اور امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب. ناول کا نام ہے دھنک کے رنگ اور اسے تحریر کیا ہے عفت سحر طاہر نے. ہماری ناول کزن بیس ناول ہے. خوب سارے کزن بیس ناول ہے. آپس میں بہت پیاری نوک جھونک دکھائی گئی ہے. اس میں بہت کامیڈی کہانی ہے اور روڈ ہیرو بیس ناول ہے. بہت ہی زبردست، بہت 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 ہنسنے ہنسانے والی کہانی ہے اور مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے. میرے ساتھ ساتھ میرے بہت سارے لسنرس ہیں جو مجھے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ان لوگوں کو بھی ناول بہت پسند آ رہی ہے اور آپ لوگوں کے اتنی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے دل سے شکریہ. چلے بڑھتے ہیں ناول کی جانب. خواتین اور شعا کے شمارے پڑھ پڑھ کر ہم نے بہت ڈشز پکائی. کبھی دانت تو کبھی گھریاں وصول کی اور میرو نے مجال ہے جو ایک بار بھی میری تعریف کی ہو. بندہ کبھی ناکیوں سے ہی دیکھ لیتا ہے مگر اس نے تو جانے کس رائٹر کے اکڑو ہیرو والے ناولز پڑھ رکھے. میں جلی بھنی بیٹھی تھی جب فائقہ دھڑام سے میرے پاس گری. کیا تکلیف ہے تمہیں؟ بندہ کچھ دیکھ کر گرتا ہے. میں دھاڑی مگر وہ پرجوش سی ہاتھ میں تھاما ایک چھپا ہوا اشتہاری کاغذ دکھائی تھی. یہ دیکھو یار، ہمارے مسائل کا فوری حل. میرا تو سب سے بڑا مسئلہ ازمیر بٹ ہے. میں نے آہ بھری. اور میرا عمران عباس. جواباً فائقہ نے مزید ٹھنڈی آہ بھری. پھر سر جھٹک کر جوشیلے انداز میں بولی، یہی تو کہہ رہی ہوں کہ مائیں جھلی آپ کے ہر مسئلے کا حل منٹوں میں نکال دیتی ہے. یہ پڑھو ذرا. ایک ہی وظیفے سے محبوب آپ کے قدموں میں. وہ نکڑ والی باجی شکیلہ کا میاں محبوب. مجھے شدید صدمہ ہوا تو فائقہ نے جھنجلا کر وہ پمفلٹ میرے ہاتھ میں تھمایا. وہ کسی تعویذ دھاگے والی مائیں جھلی کا کاروباری اشتہار تھا. میری دوست کہہ رہی تھی کہ مائیں بڑی پہنچ والی ہے. 2 دنوں میں تمہارے منگیتر تمہارے دیوانے نہ ہو گئے تو پھر کہنا. مائیں کو کچھ نہ بھی بتاؤ، اس سے پہلے ہی سب پتہ چل جاتا ہے. اس میں ایسی کیا متاثر ہونے والی بات ہے؟ وہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیتی ہوگی، اسی لیے پہلے پتہ چل جاتا ہوگا. میں نے ہونک پن سے کہا تو اس نے ایک کرارا سا جھانپڑ میرے کندھے پر مارا. دفع ہو جاؤ. مجھے کوئی شوق نہیں میرو کو دیوانہ بنا کر اپنے قدموں میں لوٹنیاں لگاتے دیکھنے کا. مجھے سوچ کر ہی کرائیت آئی، اور جو خود پہلے سے ہی جھلی ہے وہ دوسروں کو کیا ٹھیک کرے گی؟ فائقہ مایوس سی ہو کر اٹھ گئی. آج کل کی لڑکیوں میں تو ذرا سی بھی شرم و حیا نہیں. ہمارے وقتوں میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑکی کا منہ لال ہو جاتا تھا. دادو اونچی آواز میں سب کو سنا رہی تھی. زرمینہ کو گدگدی سی ہوئی. دادی جان، کیا آپ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتانا پسند کرے گی؟ اس نے پرشوق انداز پوچھا اور دادو کی چھڑی تڑپ کر اس کے ہاتھ پر پڑی. پھٹے منہ ذرا. یہ نہیں کہ چپ چاپ بیٹھی سنتی رہے. ہر بات کے آگے پھندے لگانے ضروری ہے کیا؟ زرمینہ بیچاری منہ بناتی ہاتھ چلاتی وہ احتیاطاً دادو سے پرے ہو کر بیٹھ گئی. میں کہوں یہ کونے والی زرینہ کو صبح کیا ہوا تھا؟ میں کمرے سے باہر آئی تو سوجا ہوا بوتھا لیے بنا سلام کے ہی چلے گئی. دادو نے اب کی بار چاول چنتی چچی جان کو مخاطب کیا تو وہ ہاتھ روک کر تعصب سے بولی، ہاں آپ کو تو بتایا نہیں زرینہ کے گھر اللہ معاف کرے تیسری بار ڈکیتی ہوئی ہے. بس وہی بتا رہی تھی. اسی غم میں آپ کو دیکھا نہیں ہوگا. بس آج کل تو لوگوں کے دیدوں کا پانی مر گیا ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنا بھول گیا ہے بندہ. دادو اپنا ہی کوئی راگ الاپنے لگی. لے تو اب تیسری ڈکیتی پر بھی بندہ افسوس نہ کرے دادو. ہم لڑکیوں کو دادو کی سنگ دلی پر سخت اعتراض ہوا اور میں تو ٹھہری بقول ازمیر بٹ باغی روح. ہاں تم پیدا ہوئی تو تمہارے ابا نے بھی خوشی کی جگہ افسوس ہی منایا تھا. دادو نے اپنی چھڑی بڑھا کر میرے بازو میں چبائی تو فائقہ اور مینا کا کہکہ بے ساختہ تھا. میں بازو سے ہلاتی پرے ہٹی. لو بھلا اب خالہ زرینہ کی ڈکیتی اور میری پیدائش کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ میری بڑبڑاہٹ جاری تھی. کل رویہا کے ساتھ جاؤں گی میں اسے دلاسا دینے. یہ سب تو اللہ کے کام ہے. ان پر منہ بنانا اور آہ زاری کرنا گناہ ہے. سب پر اپنا ارادہ ظاہر کر کے لیٹ گئی اور میں اچھل کر رہ گئی. میں بھلا اس قدر رونے دھونے والی گھر میں کتنی دیر سیریس بیٹھ سکتی تھی؟ مگر حق کہا. ایک اکڑو بٹ کی دادا ابا والی تاریخی بندوق اور دوسری دادوں کی چھڑی. ان کے سامنے کسی کو بھی دم مارنے کی مجال ہی کہاں تھی؟ کارائن
اب بے شرم بن کر خود سے اپنے منگیتر سے تحفہ مانگنا ہے تو بری بات، لیکن اگر منگیتر صاحب ہی بے شرم بن کر آپ کو تحفہ نہ دے اور نہ ہی وش کرے تو پھر یہ آپ کا اخلاقی فریضہ بن جاتا ہے کہ آپ خود اسے مخاطب کرے اور اسے شرمندہ کرے، جیسے میں ازمیر بٹ کو کر رہی ہوں۔ میرو وہ کان اور شانے کے بیچ موبائل دبائے سیڑھیاں اترتا بات سنتے ہوئے کفلنگس بند کر رہا تھا جب اس کے دوبارہ دستیاب نہ ہونے کے ڈر سے میں نے اسے پکار ہی لیا۔ اب اس نے کہاں سوچا ہوگا صبح صبح اتنی حسین منگیتر بقلم خود اسے لفٹ کروا سکتی ہے۔ وہ بیچارہ تو اتنا حیران ہوا کہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتے مختصر بات کر کے کال ہی اینڈ کر دی۔ کیا بات ہے؟ مکمل طور پر میری طرف متوجہ تھا۔ سیاہ آنکھوں کی گہرائی اس سمے دریافت کی میں نے۔ اوف، کیا آپ میں سے کسی نے دل کو دیے کی نوک پر رکھے قطرہ قطرہ پگھلتا محسوس کیا ہے؟ بس کچھ ایسا ہی لگا مجھے، تو میں گھبرا کر کھنکاری۔ دراصل میرو، میرا برتھ ڈے تھا اور تم نے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا، بلکہ گفٹ تو دور کی بات مجھے وش تک نہیں کیا۔ میں نے جلدی سے شکوہ کر دیا اور پلکیں اٹھا کر دیکھا تو قسم سے اتنا فدا ہو جانے والا نظارہ تھا۔ میرو کی آنکھوں کی الجھن پر ایک دم سے بے یقینی کا غلبہ۔ میں نے فوراً پلکیں جھکا لی۔ تو اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے؟ پچھلے 22 سالوں میں نے تمہیں کون سا گفٹ دیا ہے جو اب کی بار ریکارڈ توڑ دیتا؟ وہ ازحد بے نیازی سے بولا تو میں احتجاجاً چلا اٹھی۔ 21 سال اور 16 دن گفٹ نہیں دینا، نہ دو، میری تاریخ تو غلط مت کرو۔ اور تم 16 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا تھا اور تم 21 سالوں میں میرا دل فتح نہ کر سکے۔ میں منہ پھلائے پاؤں پٹکتی بولی تو اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حیرت اور بے یقینی کی زیادتی نے اسے کچھ کہنے لائق چھوڑا ہی کہاں۔ میں غصے میں لال کمرے میں آئی۔ تو پیا سے مل کر آئی ہے، بس آج سے نیند پر آئی ہے، دیکھے گی سپنے بالم کے، تو لاکھ چلے ری گوری تھم تھم کے، پائل میں گیت ہے چھم چھم کے۔ میری شکل دیکھتے ہی یہ تان مینا نے لگائی تھی۔ نند گلی کا گن، پھاپھے کٹنی، بے دل بھائی کی سنگ دل بہن۔ پیا جلتا دیا کہو، جلتا دیا جو بس اللہ نے میرا دل جلانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور دادوں نے میرے پلوں سے اپنا یہ ہیرا باندھ دیا۔ قسم سے کسی دن چاٹ کے مر جاؤں گی اسے۔ جذباتی تو میں بچپن ہی سے ہوں، قارئین بولتے ہوئے بس زبان ہی چلتی ہے، دماغ نہیں۔ آخ، فائقہ کا دل متلایا تو مجھے ہوش آیا کہ غصے میں کچھ زیادہ ہی ہذیان بک دیا تھا میں نے۔ قسم سے اگر میرو کی اکڑ ایسی رہی تو میں نے ٹکنے پر رسی باندھ کر خودکشی کر لینی ہے۔ میں روحاں سی ہو گئی۔ گلے میں ماہین نے اطمینان سے لقمہ دیا تو میں لرز اٹھی۔ ہائے، گلے میں رسی ڈال کر مروں، اس سے تو میرا سانس ہی بند ہو جائے گا۔ تو خودکشی سانس بند ہو جانے کا ہی نام ہے محترمہ، گدگدی کرنے کا نہیں۔ ماہین نے بھرپور طنز کیا۔ بہرحال اسے مجھ پر فدا کرواؤ لڑکیوں، ورنہ میں دادوں کو کہہ دوں گی کہ میرا اور میرو کا رشتہ ختم کر دے، کیونکہ میں اس رشتے پر بالکل بھی راضی نہیں، اور جہاں میں چاہتی ہوں وہاں میرا رشتہ طے کر دے۔ میں نے نروٹے انداز میں کہہ کر گویا ہاتھ جھاڑے، لیکن زرمینہ کو اچھل کر کھڑے ہوتے دیکھ کر میں جہاں کی تہاں رہ گئی۔ دروازے میں ازمیر بٹ کھڑا میری لن ترانیوں سے اچھی طرح مستفید ہو چکا تھا اور وہیں سے پلٹ بھی گیا، بنا کچھ بھی کہے، خاموشی سے۔ مگر اکثر طوفان آنے سے پہلے خاموشی ہو جایا کرتی ہے قارئین۔ میں دل تھام کر وہیں گر سی گئی۔ لگتا ہے دادوں نے میرو سے منگنی کروا کر تمہاری سڑی بسی زندگی میں جو رونق داخل کی تھی، اسے تم اپنی مرضی سے بے رونقی میں تبدیل کر چکی ہو۔ اس ظالمانہ تجزیہ فائقہ کا تھا، اور میں چپ چاپ پڑی خلاؤں میں گھرتی یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرو کی آمد کے وقت میں اپنے تخریب کارانہ بیان کی کون سی لائن پر تھی۔ اچانک زرمینہ روتے ہوئے میرے پاس آ کر گری تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ دادوں کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خالہ زرینہ کے گھر چوتھی ڈکیتی؟ نہ، بریانی کا مسالہ جلا دیا پھر سے؟ کوئی نہ۔ کعب عزیز زرمینہ کا کرش نے شادی کر لی؟ اللہ نہ کرے، کالی زبان والی۔ تو زرمینہ کمینی، اب میرے تمام قیاس ختم ہو چکے ہیں، اس لیے خود ہی شرافت سے بتا دو، ورنہ بیٹ سے گرا دوں گی لات مار کے۔ میں گررائی، اس نے سسکی بھری۔ وہ بھائی، میرو بھائی، ہائے اللہ! میرے دل پر ہاتھ پڑا۔ کہیں شادی سے انکار تو نہیں کر دیا اس نے؟ کیا ہوا مینا؟ خیر تو ہے نا؟ وہ کوئی اور پرپوزل لائے ہے اس دن تمہاری باتیں سن کر، اور دادو بھی راضی ہے لڑکے والوں کو گھر بلانے پر۔
میں ساکت رہ گئی۔ اور دوستو، ذہین تو میں بچپن سے ہوں اور حساب کتاب میں ماہر۔ منٹوں میں جوڑ توڑ کر لیا۔ یعنی زرمینہ کی ٹوٹی پھوٹی کہانی کا لبالب یہ تھا کہ میری فضول گوئی سن کر میرو نے آخرکار یہ منگنی توڑنے کا فیصلہ کر لیا اور متبادل میرے لیے ایک پرپوزل پیش کر دیا، جس پر دادو بھی راضی ہو گئی تھی۔ مگر میں راضی نہیں ہوں روی، کچھ کرو۔ وہ میرے گلے لگ کر رو رہی تھی تو میرا دل بھرایا۔ ہائے، میری بہت پیاری ہوتے ہوتے رہ جانے والی نند، ایک یہی میری سچی پرستار نکلی۔ میرو نے تو موقع پاتے پنجرہ توڑنے والی بات کی تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگر میرو ہی نہ مانے تو؟ میں بھی آزردہ سی سسک اٹھی۔ تم سمجھاؤ گی تو مان لیں گے، غصے میں ہیں ابھی تمہاری باتیں سن کر، وہ ملتجانہ بولی تو اس کے پیار پر مجھے پیار آ گیا، اور اسی جوش میں ایک بار پھر اوکھلی میں سر دینے یعنی کہ میرو سے بات کرنے کا وعدہ کر بیٹھی۔ اتنا سونا منڈا بھلا مجھے کہیں ملنے والا تھا۔ اس کے بعد مجھے تو رونا آنے لگا۔ میرو کے آنے کا وقت ہوا تو میں پرانی فلموں کی اداس ہیروئن بن گئی۔ تھوڑے تھوڑے بال بکھرائے کار پورچ کے سامنے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اب وہ ہمدردی کرتا ہے نہ کرتا، لیکن کم از کم یہ تو ضرور پوچھتا کہ میں شام کے وقت یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہوں۔ لان سے اڑ کر آنے والی مچھروں نے کاٹ کاٹ کر پیر سجا دیے، مگر آج شاید میرو نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ رات سے پہلے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنی دیر میں ساری فلموں اور ڈراموں کی ہیروئنوں کے ڈائیلاگز دہرا دہرا کر یاد کرتی رہی، جو کہ ایسی سچویشن میں ہیروئن ہیرو کے ساتھ بولتی ہے۔ اللہ اللہ کر کے 2 گھنٹے کی اس بیٹھک کے بعد اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو میں اچھل کر کھڑی ہو گئی، مگر پھر یاد آیا کہ میں تو سوگ میں بیٹھی ہوں۔ ایسے موقع پر دروازہ تو چوکیدار کو کھولنا چاہیے، تو میں پھر سے سیڑھی پر بیٹھ گئی اور سر کو گھٹنوں میں دے لیا۔ گیٹ کھلا، گاڑی اندر آئی۔ اندر آ کر گاڑی کے دروازے کے کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ میں اندازہ لگا رہی تھی کہ اب وہ گاڑی اندر لایا ہے، اب وہ گاڑی سے نیچے اترا ہے اور بس اگلے چند سیکنڈز میں وہ مجھ تک پہنچنے والا تھا۔ اس کے چلنے کی آواز آئی، وہ سیڑھیوں تک پہنچا تو میرا دل دھڑک دھڑک کر گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب ہو گیا۔ مگر یہ کیا؟ سیڑھیوں پر اس کے چڑھنے کی آواز آئی اور اندر کا دروازہ کھول کر وہ یہ جا وہ جا۔ 1 آدھ منٹ کے بعد میں نے آہستہ سے سر اٹھا کر ادھر دیکھا تو مغرب کے بعد نکلنے والی چڑیل کی طرح میں اکیلی ہی وہاں سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نصیب میں منگیتر لکھا بھی تو سڑیل۔ میں اٹھ کر اندر آ گئی تو سب اشاروں مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا رزلٹ رہا۔ اب میں کیا بتاتی کہ میری تو فل سپلی آ گئی ہے۔ کیا ہوا؟ زرمینہ نے بے چینی سے پوچھا۔ جب میرو اور رویہا کی بات چیت ہوتی ہے تو اس کی شکل دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنی عزت افزائی ہوئی ہے، اور ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ اس نے اسے لفٹ نہیں کرائی۔ فائزہ کمینی کا تجزیہ بڑا شاندار تھا، میں دل ہی دل میں مان گئی، مگر کینہ نظروں سے اسے دیکھ کر میں سر جھٹک کر کچن میں چلی آئی۔ میرو سے بات کرنے کا اب ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس کے لیے کھانا گرم کر کے لے جاتی، مگر میرے کھانا گرم کرنے تک وہ خود ہی فریش ہو کر کچن میں آ گیا اور کاؤنٹر کے پاس پڑا اسٹول سنبھال لیا۔ لرزتے کپکپاتے ہاتھوں سے میں نے اس کے سامنے کھانا لگایا، کافی کا مگ بنا کر اس کے پاس رکھا اور وہیں اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ 2-3 نوالوں کے بعد اس نے ہاتھ روک لیا اور سر اٹھا کر مجھے گھورا۔ تم کیا اب سارا وقت کھڑی میرے نوالے گنتی رہو گی؟ میں جو واقعی اس سے بات کرنے کے چکر میں اس کے نوالے گننے میں مصروف تھی، گڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ نہیں، میں تو بس یوں ہی بات کرنا تھی تم سے۔ بالآخر میرے منہ سے سچ نکل ہی گیا۔ اس نے مشکوک نظروں سے پہلے مجھے دیکھا اور پھر پاس پڑے اسٹول کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ مجھے وہاں بیٹھنے کی اجازت تھی۔ تمہارے پاس اتنا ہی وقت ہے جتنی دیر میں کھانا کھا رہا ہوں، جو کہنا کہہ دو۔ مجھے رونا آنے لگا، یعنی کہ اس کی زندگی میں اب میرے لیے صرف اس کے کھانا کھانے تک کا وقت تھا۔ میں نے تھوک نکلا، یا اللہ، اب کون سی الفاظ ہوں جن سے میں میرو جیسے اکڑو اور سڑیل منگیتر کو بتا سکوں کہ اس کے ہونے سے لوگوں میں میری کتنی عزت بنی ہوئی ہے، اور ان دوستوں میں جن کی ابھی منگنی تو کیا شادی کی بات تک نہیں چلی، میں خود کو کتنا معتبر محسوس کرتی ہوں۔ حق ہاں، ان مردوں کو کیا پتا ہم لڑکیوں کی فیلنگز کا۔ اب بول بھی چکو یا یوں ہی خاموش بیٹھی وظیفے کرتی رہو گی؟ اس نے تھوڑی دیر کے بعد طنزیہ کہا تو مجھے ہمت کرنا ہی پڑی۔ وہ دادو بتا رہی تھی کہ تم کوئی پرپوزل لائے ہو؟ میں نے بہت احتیاط سے پوچھا۔ ہاں تو؟ اس نے تنک کر بھویں اٹکائی، مگر میں راضی نہیں ہوں۔ وہ تو تم مجھ سے منگنی پر بھی راضی نہیں تھی۔ اس نے کڑا وار کیا، میرا تو دل ہی ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا۔ جھوٹ، تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے منگنی پر راضی نہیں تھی؟ 6 دن، میں نے اسے 6 انگلیاں دکھائی، پورے 6 دن تک میں نے جشن منایا تھا اپنی منگنی کا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں مر کر بھی اعتراف نہ کرتی، لیکن ابھی تو مجھے کسی بھی طرح اس ٹوٹتی ہوئی منگنی کو بچانا تھا۔
چاہے اسے ٹوٹنے سے بچانے کی خاطر اس پر دنیا جہاں کی ایلفی لگ جاتی۔ اچھا، اس نے بہت حیرت سے مجھے دیکھا۔ ہاں تو اور کیا، تم جیسے منگیتر راستوں میں پڑے تھوڑی مل جاتے ہیں، میری دوستیں تو رشک کرتی ہے میری قسمت پر، میں ان سے اتنی تعریفیں کرتی ہوں تمہاری۔ میں نے خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ثابت کرنے میں پورا زور لگا دیا ہے۔ کیا فضول باتیں ہیں، اور کوئی موضوع نہیں ہے تم لوگوں کے پاس؟ وہ ناگواری سے بولا۔ پھر مجھے ذرا سا گھور کر دیکھا، اور تم کون سی ضروری بات کرنا چاہتی تھی؟ سیدھے سیدھے وہ بات کرو۔ لو جی سنو، جو میں نے سارے ڈائلاگز اسے سنانے کے لیے یاد کیے تھے وہ تو ابھی باقی تھے، اور وہ سیدھے سباہ و اصل بات پر آنے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے تھوک نکلا، تم یہ پرپوزل کیوں لائے ہو میرو؟ میں مر جاؤں گی مگر نہ تو یہ منگنی ہونے دوں گی اور نہ شادی۔ کب تک کا ارادہ ہے تمہارا؟ اس نے نوالا چباتے آرام سے پوچھا تو میں جو کھینچ تان کر ایک آدھ آنسو آنکھوں میں بھر لائی تھی حیران ہو کر پوچھنے لگی، کون سا ارادہ؟ اطمینان سے بولا، یہی جو تم نے مرنے کا پروگرام بنایا ہے، پہلے بتا دو تاکہ بعد میں اطمینان سے منگنی اور شادی کے فنکشنز ارینج کیے جا سکے۔ میرے تو دل کو ایسا دھکا لگا، اللہ جانے میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا جس کی سزا کے طور پر مجھے ایسا ظالم منگیتر ملا تھا۔ 2-3 منٹ یاد کرنے کے بعد بھی مجھے اپنی ایسی کوئی خطا یاد نہ آئی تو میں نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم میرے مرنے کے بعد بھی یہ فنکشنز ارینج کرواؤ گے؟ ہاں تو اور کیا، کسی کے مرنے سے دنیا کے کام تھوڑی رک جاتے ہیں۔ بے پرواہی سے بولا۔ میرے آنکھ میں سے آنسو لڑک کر رخسار پر آ گیا تو وہ اب کی بار حیران و پریشان ہو گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ روؤں کیوں نہیں؟ منگنی میری، شادی میری، اور میں رو بھی نہ۔ مگر سن لو میرو، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو اتنی آسانی سے ہار مان لیتے۔ میرے دل پر پہلا نام تمہارا لکھا ہے، زبردستی صحیح، مگر میں اب دل سے تمہیں اپنا منگیتر مان چکی ہوں، اور اب تم میرے لیے دوسرا پرپوزل لے کر آ گئے ہو۔ لیکن میں مر جاؤں گی مگر تمہیں کسی دوسری کے لیے نہیں چھوڑوں گی۔ تمہاری شادی ہوگی تو میں تو صرف مجھ سے، میں بھی تو دل پر پتھر رکھ کر تم سے شادی کر رہی ہوں، تو کیا تم زہر کا یہ پیالہ نہیں پی سکتے؟ یہ تقریر میں پرسوں سے یاد کر رہی تھی اور اب تو مجھے اچھی طرح رڑ چکی تھی، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی بھی ہوئی کہ یہ سب سن کر میرو سکتے میں آ گیا، یعنی کہ اس کے دل پر اچھا خاصا اثر ہوا تھا۔ اس نے نوالا رکھ دیا اور پورے دھیان کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اپنے بے ترتیبی سے دھڑکتے دل کو بمشکل سنبھالا۔ جانے وہ کیا کہنے والا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا رویہ گل۔ جانے اللہ نے تمہیں کس مٹی سے بنایا ہے، اور جب عقل تقسیم کی جا رہی تھی تو تم کہاں تھی؟ بڑی بے بسی سے پوچھا ہے۔ میں نے تحیر سے اسے دیکھا۔ عقل کی پوری، پہلے یہ بات تو سمجھ لیتی کہ کس کی منگنی ہو رہی ہے اور کس کے پرپوزل کی بات ہو رہی ہے، اور رہی بات میری، تو جس طرح تم دل پر پتھر رکھ رہی ہو اسی طرح یہ زہر کا پیالہ پینا میری مجبوری ہے، اور ایک ہی پرپوزل آیا ہے، وہ بھی تمہارے لیے نہیں بلکہ زرمینہ کے لیے آیا۔ ڈفر ہے؟ میں حیران پریشان بے یقینی کے عالم میں منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے دوبارہ کھانا شروع کر دیا تو میں نے ہکلا کر پوچھا، تو یہ پرپوزل زرمینہ کے لیے آیا ہے؟ یعنی تمہیں پکا یقین ہے کہ یہ زرمینہ ہی کا پرپوزل ہے؟ میرے خیال میں تو اتنی ہی یقین دہانی کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تمہیں یقین نہ آیا تو مجھے دادا جان کی بندوق لانا پڑے گی، اور اس سے بھی کام نہ بنے تو یہ گرما گرم کافی کا مگ مجھے تمہارے سر پر انڈیلتے ہوئے بہت دکھ ہوگا۔ وہ دانت پیس کر بولا تو میں جھرجھری لے کر ہوش میں آئی، پوری بات ذہن میں دہرائی تو میری بتی سی باہر نکل آئی۔ اچھا، تو یہ زرمینہ کے پرپوزل کی بات ہی رہی تھی، اور میں سمجھے کہ غصے میں آ کر تم اپنی اور میری منگنی توڑ رہے۔ حق ہاں، اس نے گہری سانس بھری۔ میرے ایسے روشن نصیب کہا۔ اب پتہ نہیں اس نے یہ میری تعریف کی تھی یا طنز کیا تھا، مگر میرے لیے تو خوشی کی یہی بہت بڑی بات تھی کہ میں ابھی بھی منگنی شدہ تھی اور مستقبل میں رہنے والی تھی۔ میرو نے کھانا ختم کر کے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے اور میری طرف متوجہ ہوا۔ ہاں تو وہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ دل پر پتھر رکھ کر منگنی کرنا اور زہر کا پیالہ پینا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میرے خیال میں دادوں سے بات کر ہی لوں، خواہ مخواہ تمہاری زندگی برباد کر رہا ہوں۔ میرا دل ڈوبنے لگا، میں بدک کر کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، وہ تم کم ہنستے ہو اور ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں تھوڑا سا ہنسا دوں۔ وہ ایک دم سے کرسی سرکا کر کھڑا ہوا اور میرے مقابل آ گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ گہری سیاہ زیرک آنکھیں مجھ پر جمائے جیسے میری بات کی سچائی کا اندازہ لگا رہا تھا، اور شاید اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ہلکی سی لکیر تھی، اور پھر وہ ایک دم سے ہلکا سا ہنس دیا۔ اف کارائن، اگر میں اپنے کمرے میں ہوتی تو پرانی فلموں کی ہیروئن کی طرح دل پر ہاتھ رکھ کر بستر پر ضرور گر جاتی۔ رویہ گل، تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنی اسپیشل ہو؟ تم جیسا پیس کوئی ہی ہوتا ہے اور کسی کی قسمت میں آتا ہے، مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا، اور میں گنگ سی
کھڑی سن رہی تھی، اور جب حواس میں لوٹی تو میرو جا چکا تھا۔ پھر یکلک مجھے احساس ہوا کہ میرو نے میرے سامنے کیا اعتراف کیا ہے، تو میں سب کو سنانے کے لیے بھاگی۔ زرمینہ نے تو سنتے ہی غبارے میں سے ہوا نکال دی۔ اردو میڈیم پتہ بھی ہے اسپیشل پرسن کا کیا مطلب ہے؟ اپاہج اور معذور لوگوں کو کہتے ہیں، یعنی بھائی نے صاف صاف تمہیں ذہنی معذور کہا ہے۔ میں نے بے یقینی سے ماہین کی طرف دیکھا۔ ہم سب میں وہ پڑاکو ہی زیادہ ذہین تھی، تو اس نے طرز کھاتی نظروں سے مجھے دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا، قسم سے دل کے ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، ورنہ اس روز دھماکہ ہوتا بٹ ہاؤس میں۔ وڈا آیا بٹ۔ دادو مجھے زبردستی باجی زرینہ کے گھر لے گئی۔ شاید ان کے ہاں ہونے والی تیسری ڈکیتی کا پرسہ دینا تھا، یا شاید ان کو صبر کی تلقین کرنی تھی۔ میرا تو دل ہی اس دنیا سے اتنا اچاٹ ہوا پڑا تھا کہ میں کسی بھی بات پر غور کیے بنا روبوٹ بنی بس ان کے ساتھ چلی آئی۔ باجی زرینہ دادو کے گلے لگ کر ہٹی تو چادر کے پلوں سے آنکھیں پہنچ رہی تھی۔ ہے زرینہ، اب بس بھی کر دو، اللہ کی جو رضا تھی وہی ہونا تھا نا، تم تو دل پر ہی لے کر بیٹھ گئی ہو۔ دادو نے بیٹھتے ہی ان کو گھرکا تو وہ آنکھیں پھیلا کر دادو کو دیکھنے لگی، پھر شکوہ کنہ انداز میں بولی، آپ کو کیا پتا خالی دامن ہونے کا دکھ؟ اے لو، یہ بھی خوب کہی تم نے، خالی دامن کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس عمر میں ایسی غلطی کی ہی کیوں تم نے، اور چلو کر بھی لی تو اب اس پر پچھتانا کیسا؟ بس اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ دادو کی باتیں سن کر میں تو مارے کوفت کے پہلو بدل کر ہی رہ گئی۔ خالہ زرینہ بھی یقیناً دانت کچکچا رہی ہوں گی۔ لو بھلا، میری کیا غلطی اس میں؟ اللہ کی مرضی۔ ہاں، دادو زور سے بولی، اور اتنا ہی ٹکا کر ایک جھاپڑ زرینہ خالہ کی ران پر مارا تو وہ بے چاری تکلیف سے دوری ہوئی، اپنی ران سہلاتی اٹھ کر سامنے کرسی پر جا بیٹھی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ کی رضا ہے تو پھر رونا کیسا؟ ہم تو کبھی نہ روئے، پوری 5 ہوئی ہمارے گھر، اور ہر ایک کی بار مٹھائی بانٹی ہم نے، اور ادھر تیسری بار پر ہی تمہارا رونا نکل آیا، حد ہوتی ہے ناشکری کی۔ دادو نے مزید کہا تو خالہ زرینہ تو کیا، میں بھی منہ پھاڑ کر دادو کو دیکھنے لگی۔ کس کو غلط فہمی ہو رہی ہے؟ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ ہیں رویہ پتر، تمہارے گھر 5 ڈکیتیاں ہوئی ہے، کبھی ذکر نہیں کیا کسی نے؟ خالہ زرینہ حیرت زدہ کافی اور اونچی آواز سے بولی، اور اس سے پہلے کہ میں ان کو یہ بتا کر ان کی غلط فہمی دور کرتی کہ ہمارے ہاں 5 بیٹیاں ہوئی ہیں، زمانے بعید میں ڈکیتیاں نہیں، ان کے گھر دادو پرسہ دینے آئی ہیں آپ۔ میں نے دانت کچکچا کر آنکھ سے اشارہ بھی کیا، مگر دادو کا پوپلا منہ تو مارے حیرت و بے یقینی کے کھل گیا۔ دراصل دادو کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ خالہ آپ مائنڈ مت کیجیے، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں خالہ زرینہ سے کہا تو دادو کی چھڑی زور سے میرے ہاتھ پر آ کر لگی۔ میں ہاتھ چلاتی اچھل پڑی، دفعہ دور، میں تو پہلی بلیک اینڈ وائٹ بننے والی فلم کے ڈائلاگ بھی سنا سکتی ہوں تمہیں، بڑی آئی میری یادداشت خراب کرنے والی، دادو نے دبنگ لہجے میں کہا، اور پھر خالہ زرینہ کی طرف متوجہ ہو کر اٹل انداز بولی، دیکھو زرینہ، اب زمانہ تمہیں لاکھ پرسے دیتا رہے اور تم بھی سب کے سامنے یہ جلی سڑی بوتھی لے کر مظلوم بنتی رہو، مگر میں تو مبارکباد دینے آئی تھی اور وہی دوں گی۔ خالہ زرینہ تو کیا، خود میری آنکھوں کے سامنے بھی دنیا گول گول گھوم گئی، مجھے تو رونا آنے لگا۔ امید واسق تھی کہ آج ہم دادی پوتی خالہ زرینہ سے مار کھا کر ہی جانے والی ہے، تو جلدی سے میں نے کھینچ کھانچ کر ایک آدھ ننھا منا سانسو نکال ہی لیا اور بڑھائی ہوئی آواز بولی، دیکھ لیے خالہ، اتنا صدمہ لیا ہے دادو جان نے، ڈکیتی آپ کے ہاں ہوئی اور دماغ ان کا متاثر ہو گیا ہے۔ خالہ بیچاری پھر سے دادو کو صدمہ شدہ جان کا متاثر ہو گئی، جبکہ اس بار دادو کے کان کھڑے ہو گئے۔ ڈکیتی؟ کون سی ڈکیتی؟ کہاں ہوئی ہے ڈکیتی؟ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ دادو، میں نے جھینپ کر انہیں ٹوک دیا۔ اس کے بعد تو میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دینا تھا۔ یقیناً خالہ زرینہ کے گھر ڈکیتی ہوئی؟ ہاں، اور وہ تمہاری ماں بیوقوف مجھے کہہ رہی تھی کہ زرینہ کے ہاں تیسری بار بیٹی ہوئی ہے، اس لیے رو رہی تھی اور میں اسی کی مبارکباد دینے چلی آئی۔ دادو پوپلے منہ سے ہنستے ہوئے بولی، تو میں کیا اچھلتی یہ سب سن کر جو خالہ زرینہ اچھلی۔ کوئی خیال ہے آپ کو اماں جی؟ خالہ ناراضگی سے بولی، اور مجھے 100% یقین ہے کہ خیال کی جگہ وہ حیا کہنا چاہ رہی ہوگی کہ، اور بعد میں دادو نے معذرت کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہونے والے حادثے پر 2 آنسو بہا کر ڈاکوؤں کو کوس بھی لیا، مگر خالہ زرینہ کی آنکھوں کا کینہ نہ گیا، اور ایک طرف سے اچھا بھی ہوا۔ دادو جلدی اٹھ گئی اور میری بھی جان چھوٹی۔
گھر آ کر سارا نزلہ چچی جان پر گرایا گیا کہ ان کے آہستہ بولنے کی بری عادت کی وجہ سے وہ آج ڈکیتی کے پرسے کی بجائے بیٹی کی مبارکباد دینے کی گنہگار بن گئی تھی، مگر کان کا آلہ لگوانے کو وہ پھر بھی تیار نہ ہوئی، اور میں شام تک سب کو نمک مرچ لگا لگا کر دادو کا کارنامہ سناتی رہی، اور سب کبھی کہہ لگاتے اور کبھی کانوں کو ہاتھ۔ آج کی قسط کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔